منتخب صدر براک اوباما نے خبردار کیا ہے کہ اگر کانگریس نے اس تجویز کردہ پلان کو منظور نہ کیا تو امریکہ کو مزید 1 سال تک معاشی بحران کا سامنا ہو سکتا ہے۔ منتخب صدر یہ امید کر رہے ہیں کہ 20 جنوری کو حلف لینے کے بعد معاشی بحالی کا پیکج ان کے دستخط کے لیے تیار ہوگا، مگر ایسا لگتا ہے کہ کانگریس یہ پیکج منظور کرنے میں فروری کے وسط تک کا وقت لے گی۔ بے روزگاری کی شرح 10% سے زیادہ ہو سکتی ہے۔ ہماری معیشت 10 کھرب کے نقصان تک پہنچ سکتی ہے، جس سے 4 افراد کے خاندان کی آمدنی میں $12,000 تک کی کمی آ سکتی ہے۔ اوباما $1 کھرب پر مشتمل معاشی بحران کے پیکج کو جلد از جلد منظور کرانے کے لیے کانگریس کے اراکین کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ ڈیموکریٹس کو قوی امید تھی کہ معاشی بحالی اور سرمایہ کاری کا یہ پلان 20 جنوری تک براک اوباما کی میز پر پہنچ جائے گا، مگر اس پیکج کو منظور کرنے کی مدت آگے بڑھا دی گئی ہے۔ زیادہ تر کانگریس اراکین اس لیے محتاط ہیں کہ اس پلان کی کامیابی کی پیشگی ضمانت نہیں ہے، اور اس سے بجٹ 2009 کے خسارے میں $2 کھرب کا اضافہ ہو سکتا ہے۔ میں سمجھ سکتا ہوں کہ کچھ لوگوں کو اس پلان پر تشویش ہے۔ ہماری حکومت پہلے ہی کافی رقم خرچ کر چکی ہے، مگر ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ اس کے نتیجے میں روزگار بڑھا ہو، آمدنی بڑھی ہو اور معیشت بہتر ہوئی ہو۔ معاشی بحالی کے اس پیکج میں مڈل کلاس کے لیے ٹیکس کی چھوٹ، صحت کی سہولیات بہتر کرنے کے لیے رقم کی فراہمی، نئی ٹیکنالوجی، دوبارہ قابل استعمال توانائی کے ذرائع میں سرمایہ کاری کے علاوہ ریاستوں کو رقم کی فراہمی شامل ہے، جس کے لیے گورنرز بھی مطالبہ کر رہے ہیں۔ معیشت پر براک اوباما کی تقاریر کے لیے یہ لگاتار چوتھا دن تھا۔ انہوں نے کہا کہ معیشت ان کی انتظامیہ کا سب سے بڑا چیلنج ہوگا۔ موجودہ بحران پہلے ہی گزشتہ 25 سالوں کے ریکارڈ توڑ چکا ہے۔ امریکہ کے معاشی بحران کا اثر عالمی سطح پر بھی جاری ہے۔ حال ہی میں کمپیوٹر چپس بنانے والی دنیا کی سب سے بڑی امریکی کمپنی انٹیل نے یہ کہا کہ 2009 میں کمپیوٹر کی سیلز 20% تک کم ہو جائیں گی، جس کے نتیجے میں کمپیوٹر بنانے والی کمپنیوں ڈیل نے 1900 اور لینووو نے 2500 ملازمتیں ختم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ محمد عاطف، اردو VOA، واشنگٹن۔